بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا وظیفہ بیان فرما رہے ہیں کہ جادو اور سحر سے نجات کے لیے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ایک تیر بہدف نسخہ ہے۔ آپ پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ شرور دنیا میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نظر آنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو نظر نہ آنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سحر اور سے جادو ٹونا اور جنات کے اثرات نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن جیسے وہ ہوتے ہیں ایسے ٹوٹتے بھی ہیں۔ استقامت سے، اللہ کی عبادت قائم رکھنے سے ارد کو بھول ہونے لگی۔ ایک موقع میں آپ ایک بات کرنا چاہتے تھے اور پھر یاد نہیں آتی، اور آپ ایک بات ارشاد فرما چکے ہوتے اور خیال ہوتا کہ شاید میں نے نہیں کہی، اور کبھی آپ نے ایک بات نہیں کہی ہوتی اور ارشاد فرماتے کہ میں نے کہی۔ صحابہ کرام بہت ہی غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ کی خدمت میں طبیب پیش کیا گیا، آپ مسکرائے اور آپ نے کہا طبیبی ہو اللہ، میرا علاج اللہ خود کرتا ہے۔ دوسرے موقعوں پہ آپ نے طبیب حکیم کی طرف رجوع کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر آپ ایک دن اچانک بڑے خوش صحابہ میں فرمانے لگے استفتُ ربی فافتانی، میں نے اللہ سے علاج طلب کیا، مجھے طریقہ بتا دیا، اور فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑا ہوا، دوسرا پینتی۔ ایک نے کہا مطبوب بیمار ہے، دوسرے نے کہا مسحور سحر ہو چکا ہے۔ تو پوچھا فمن سحرا، کس نے کیا ہے؟ بتا دیا کہ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹی ہو فی بئر ذی اروان۔ حضرت فرماتے میں فوراً بیدار ہوا، تیری اور زبیر اور ابو المرصد کو بلایا اور ان کو طریقہ سمجھایا کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر ایک کنواں ہے، ذی اروان نام ہے اس کے کنارے پر ایک داغا دبایا گیا ہے، اور اکثر وہ کنویں میں لٹکا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ تم وہ داغا جو باہر بندہ ہوا ہے اس کو ایسے کھینچتے جاؤ، جب سارا نپٹ جائے اندر سے آ جائے تو لے آؤ۔ ایسے ہی کیا گیا، اور جب واپس وہ لایا گیا تو آپ کی خدمت میں جبریل آخری دو صورتیں لائے۔ اس گٹھ کے اندر 11 گرے لگے ہوئے تھے، اور ان گروں میں آپ کی داڑھی مبارک کے بال، سر کے نکلے ٹوٹے بال، آپ کے استعمال شدہ کنگھی کے دانت، اور کہیں کیل اور مرچ استعمال کہیں کیا گیا تھا۔ جبریل نے آپ کو کہا آیت پڑھتے جائے اور پھر وہ کھولتے جائے۔ آپ ایک آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولا، قل اعوذ من شر ما خلق دوسرا کھولا، من شر غاسق اذا وقب تیسرا کھولا، ومن شر النفاثات فی العقد چوتھا کھولا، ومن شر حاسد اذا حسد پانچواں، اور پھر دوسری صورت میں 6 آیتیں پڑھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس داغے کے 11 گرے کھل گئے اور 11 آیتیں پوری ہو گئی۔ فاصبح نشیطا بسیطا کأنہ لم یعقل اے لم یمرض، 11 گرے کھل گئے، 11 آیتیں پڑھی گئی، ایسے صحت مند و خوش خرم ہوئے جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ علاج معالجہ قرآن کے آخری صورتوں میں گویا کوئی شخص علم کا یا اعمال کا جتنا بھی بڑا ذمہ دار ہو، جس طرح اسے بخار ہو سکتا ہے، اسے نزلہ اور تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس طرح ان عوارض سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ پیغمبر پر ایسا سحر و جادو تو نہیں ہو سکتا کہ نبوت کی عمارت متزلزل ہو جائے، ردًا علی الاعتزال۔ نہ ایسا ہو سکتا ہے جو وحی اور آسمانی علوم میں شک شبہ پیدا ہو جائے، ردًا علی منکر الذی۔ لیکن جیسے پیغمبر احد میں زخمی ہو گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، سر میں حوض کی کڑیاں گھس گئی، چہرے انور پر خون بہتا تھا، لن یفلح قوم شجوا نبیا،
یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جو نبی کا سر اور چہرہ لولان ساتھ ساتھ فرماتے تھے؟ اس طرح دیگر دوائی سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، بمقتضائے بشریت عوارض آتے ہیں، بمقتضائے نبوت کوئی اختلاف نہیں آتا۔ نبی کے دو منصب ہیں، ایک آپ بشر ہے، انسان ہے، عبد من العباد ہے، اس کے تحت آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے، اس کے تحت آپ کی کئی بیویاں تھیں، ان سے ملاقات رہتی تھی، بچے اور بچیاں پیدا ہوئی، رہے سہے مرے بیمار ہوئے، یہ سب ابدیت ہے، بشریت ہے، نبوت کا جز ہے، نبوت کا مرکب ہے، جیسے شاہ سوار گھوڑے پر بیٹھا ہوتا اور ایک آپ کا نبوت ہے، رسالت ہے، وہی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ محفوظ رہے گا، اس میں کائنات کی کسی وجہ سے کوئی اختلال نہیں آ سکتا۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر شخص پر اثر ہے، اور جس کو ذرا سے بھی دفتر دیر ہو جائے یا کاروبار میں پیسے کم ہو جائے اس پر بندش ہے۔ وقت پر لڑکیاں دیتے نہیں ہیں، بٹھائے رکھتے ہیں، بٹھائے جب وہ بڑھیا ہو جاتی پھر کہتے ہیں یہ رشتہ آتا ہے اور جاتا ہے، رشتہ آتا ہے دیکھنے کے لیے، جاتا ہے اس لیے کہ عمر زیادہ ہے۔ آسان سی بات، جب رشتے کا وقت تو آپ نہیں دے رہے تھے۔ ماں باپ کی کمبختی اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے بیٹیاں اور بہنیں گھروں میں رس گئی، بندن ہو گئی جی، بندش ہو گئی، سحر ہو گئی، سب جھوٹ، بالکل غلط۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 99% اس میں دروغ کا دخل ہے، کذب کا دخل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہے۔ شرور دنیا میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو نظر آنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو نظر نہ آنے والے ہیں۔ ان دو صورتوں میں تقریباً وہ شرور ذکر ہے جو نظر نہیں آتے، جیسے حاسد کا حسد، خناس کا وسوسہ، جس کو ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں مار یاسی۔ باہر کے دشمن سے تو بچ سکتے ہو، لیکن گھر میں اگر بیٹا دشمن ہو گیا، بیوی دشمن ہو گئی، اولاد میں کوئی قباحت آ گئی تو بہت مہنگا پڑے گا۔ قل فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے پاس۔ فلق اصل میں کہتے پو پھٹنا، پو پھٹنا نور ته پښتو کې وایي د سهار سړي کوال، سهار کې وایي سړي کوي، پو پھٹنا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہے اور صبح صادق داخل ہو رہی ہے، اور اس وقت حواسد حسد سے، جادوگر جادو سے، شرپسند شرور سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس وقت ان کا اثر ہوتا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بیمار صبح کے وقت تقریباً آرام کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جنت کا حال بھی جیسے وقت صبح ہے۔ من شر ما خلق، شر سے اس مخلوق کے جو اس نے پیدا کیا۔ اشارہ فرمایا کہ جتنا بھی کوئی شر پسند ہے مگر میری مخلوق ہے، وہ مجھ سے زوراور نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شر سے رات کے اندھیرے کے جب وہ چھانے لگے۔ غاسق کہتے ہیں رات کے بلا کو، اس کا اطلاق پھر رات کے اندھیرے پر بھی ہو گیا، اور وقبہ کے معنی ہیں جس وقت وہ چھا جانے لگے۔ خاص کر جب رات بالکل تاریکی ہو جائے تو آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے، بچھو سانپ سب باہر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں بچھو سانپ کم ہوتے ہیں، دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہاں روشنی نہیں ہوتی نا۔ ہمارے احسن المدارس میں بجلی خراب ہو گئی تھی، طالب علموں کو سانپوں نے ڈسنے شروع کر دیے، ہر جگہ سے سانپ نکل آئے۔ چنانچہ ہم علاج بتاتے ہیں کہ جس گھر میں جنات اور سحر کا عمل دخل ہو تو ہم ان سے کہتے ہیں غسل خانے اور بیت الخلاء میں بھی بتی کھلی رکھو، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جن نے مجھے خود کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے فلاں شخص سے کہ وہ ہمیشہ بجلی جلائے رکھتا ہے۔ تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب تم سونے لگو تو بتی گل کر دو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علاج اور چیز ہے، یہ علاج کے طور پر ہے، اور آزار اور ضروریات جو ہے وہ تبیح المحظورات۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کے جب وہ گرے لگاتی ہے۔
بھئی ایک شخص کسی پر جادو کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، اور اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ آپ غیبتہ کر سکتے ہیں، حسد نہیں۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں کہ اس کی عزت نہ رہے، اس کا مال نہ رہے، اس کا حسن نہ رہے، اس کا علم نہ رہے، یہ حرام ناجائز ہے، اللہ کے اعطاء پر آپ معترض ہیں اور طاعان ہے۔ غیبتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ خدایا جس طرح اس کو عطا کیا ہے اس طرح مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔